اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم جی بات کر رہے ہیں جو ریئل کنسیپٹ ہے اللہ کا قرآن میں، ان پہ لیکچر ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ خالی کائنات میں اللہ کے یہ قانون نہایت واضح، بین، محکم اور مشہود انداز میں آپریشنل ہے، فنکشنل ہے، لیکن انسانی دنیا میں اس قانون کی جو آپریبلٹی ہے، جو کار فرمائی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ معاملہ بالکل اس سے برعکس ہوتا ہے۔ اس سے مثلا اللہ کا قانون یہ ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، جو قوم حقوق انسانیت میں کمی کرے اس کی کھیتی پروان نہیں چڑھ سکتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ظالمین پھولتے پھلتے چلے جاتے ہیں، اور حقوق کی رعایت رکھنے والے دیانتدار اور عدل پسند جو ہے لوگ ہر جگہ مات کھاتے ہیں۔ آج دنیا کا یہی چلن ہے۔ یہ ہے وہ سوال جو بڑی توجہ سے قرآن پہ تدور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس مقام پر ٹھوکر کھا جانے سے بڑے بڑے ارباب عقل و فکر کے پاؤں میں لغزش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قانون کائنات کی بعض موٹی موٹی باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم ہر وقت کار فرما دیکھتے ہیں۔ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، آگ حرارت پہنچاتی ہے، زمین کی کئی شکل سے چیزیں نیچے کی طرف گرتی ہیں، ہوا سے ہلکی چیز اوپر کی طرف جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پورے فزیکل جو لاز ہیں ان کی آپریبلٹی، ان کا فنکشن جو ہے، لیکن اس قانون کا وہ حصہ جو ان بدیہیات سے کہیں اہم، نازک اور دقیق ہے، ایسا ہے کہ اس کے نتائج یوں ہی دیکھتے دیکھتے سامنے نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو پروگریسو ایولیوشن کے ماہرین سے پوچھیں، بتائیں کسی ایک نوع میں ذرا سی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے قدرت کو کس طرح ہزارہ سال تک کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں۔ ارتقائی مراحل اس قدر سست رفتاری سے طے ہوتے ہیں کہ گھڑی کی گھنٹوں والی سوئی کی طرح ان کی رفتار محسوس ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ رفتار وہ ہے جس کے پیمانے کو مدل قرآن میں ہے کہ اللہ کا ایک ایک یوم تمہارے حساب و شمار کی روح سے ہزار ہزار اور 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ارتقائی تبدیلیوں کو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی ایک فرد کا دماغ محسوس کر سکتا ہے۔ ایک فرد کیا، 10 20 نسلیں جو ہیں، جنریشنز تک بھی یہ تبدیلی محسوس شکل میں سامنے نہیں آتی۔ تبدلوں کے تحول کے اس قانون کو تدریج و محال کا قانون کہا جاتا ہے، یعنی کسی تبدیلی کی پہلی حالت سے آخری حالت تک یہ درمیانی وقفہ جو ہے۔ تبدیلی تو در حقیقت نقطۂ اولی سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم اسے محسوس کرتے ہیں جب وہ مکمل ہو کر بالکل مشہود اور محسوس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ یاد ہے۔ اب اول اور نتیجے کے درمیان مہلت کا وقفہ ہونا جو ہے، اسی کو تاجیل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تبدیلی کے ظہور کی مدت معینہ اور رومیات جس میں قطرہ گوہر بن جائے۔ جس طرح اب دیکھیں فزیکل یونیورس میں یہ قانون جاری و ساری ہے، اس طرح عالم انسانی یا عالم معنیات میں یہی قانون کار فرما ہے۔ عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان انتظار کا وقفہ لازمی ہے۔ کل فانتظروا و انی معکم من المنتظرین، ٹھیک ہے۔ جس طرح مادی دنیا میں انتظار کے اس وقفے کے پیمانے بہت وسیع ہیں، اسی طرح نتائج اعمال کے وقفے بھی بہت طویل ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَيَسْتَعْجِلُونَ کا بالعذاب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون خداوندی کے خلاف چلنے سے تباہی آتی ہے، تو کہاں ہے؟ یعنی وہ جلدی مچا رہے ہیں تباہی اور بربادی کے لیے۔ ان سے کہو کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ انتظار کرو، اللہ کا قانون اٹل ہے، اس کے ترتیب نتائج میں کبھی کوتاہی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے پیمانے مقرر کیے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ 22/47 آیت ہے۔ قانون خداوندی کے حساب شمار میں ایک دن تمہارے آنکھ کے ہزار ہزار برس کے برابر ہوتا ہے۔ اسی میعاد کو قرآن جو ہے اجل مسمى اور اجل کی اصطلاحات سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی ہے، عالم آفاق میں ہر شے قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ اجل مسمى مدت معینہ کو گھٹا بڑھا نہیں سکتی۔
یا یوں کہ کوئی قانون کی نتیجہ خیزی کی رفتار میں کمی بیشی نہیں کر سکتی، لیکن انسانوں کی دنیا میں اس کا بھی امکان ہے۔ قانون نام ہے کسی خاص واقعے پر اللہ کی خاص صفت کے مشہود ہونے کا۔ ٹھیک ہے، ہم نے آبزرو کیا خود انسانوں کے اندر بھی اپنے پیمانے پر یہی صفات موجود ہیں۔ اگر ان کی تربیت اور پرورش ہو جائے تو یہ بھی صفات خداوندی کی طرح مشہود ہوتی اور وہی نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اگر انسانوں کو ایسا معاشرہ اسٹیبلش ہو جائے جس میں افراد معاشرے کی یہ صفات ڈیولپ ہو کر صفات خداوندی کی طرح خاص موقع پر مشہود ہوتی رہیں تو قانون خداوندی کی اثر انگیزی اور نتیجہ خیزی کی رفتار کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی جب انسانوں کی صحیح قوتیں قانون خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائیں تو یہ قانون اپنی نتیجہ خیزی میں بہت تیز رفتار سریع الحساب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن معاشرے کے جو افراد ہیں قانون خداوندی کی اس رفاقت کو یہ دیکھیں نا، یہ اس میں جی یہی قرآن کی اس آیت کا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم قانون خداوندی کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہی مقام تھا جس کے جنگ بدر میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا کہ تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ قرآن معاشرے کے افراد اور قانون خداوندی کی اس رفاقت کو قرآن نے نزول ملائکہ سے تعبیر کیا ہے، لیکن جنگ بدر میں انہی ملائکہ کے نزول کا ذکر ہے۔ اس طرح عام حالات میں بھی جہاں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ٹھیک ہے جی، 41/30، جو لوگ ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہم تو اس نشو و نما دینے والے کے نظام کو اسٹیبلش کر کے ہی رہیں گے، ہاں تو ہاں، اور اس دعوے پر جم کر کھڑے رہیں تو ان پر جو ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ملائکہ وہ قوتیں جو قانون خداوندی کے مطابق اعمال کو نتیجہ خیز بناتی ہیں۔ قرآن معاشرے میں افراد معاشرے کی تربیت یافتہ صفات جو ہیں روح خداوندی اور ان قوتوں میں بامی جو ہے تو ہم آہنگی ہو جاتی ہے، اور اس طرح اس قانون کی نتیجہ خیزی کی رفتار تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے اور نتائج بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں۔ دیر جلد کی یہ جماعت اپنے فریق کے مقابل سے پوری خود اعتمادی سے کہہ سکتی ہے یا قوم ملو علی مکاناتکم انی عامل، تم اپنے پروگرام پر عمل کرو اور ہم اپنے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فسوف تعملون، نتیجہ جلدی سامنے آ جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ من تکون لہو عاقبۃ الدار، کہ آخر العمر کامیابی کا مقام کس کے لیے۔ اس وقت تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لو کہ اللہ کے قانون کتنا سچا ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، یہ 6/136 آیا ہے کہ ظلم کرنے والوں کی کھیتی کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ قانون خداوندی کے نتائج کو اپنے سامنے مشہود دیکھ لینے کا، اس سے اور واضح الفاظ میں دو مثالوں کو سامنے سے لائیے۔ کائنات میں اللہ کی صفت خالقیت کا ظہور حیران ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان تخلیقی مناظر کی رفتار کس قدر سست ہے، لیکن جب ادھر سے انسانوں کی صفت خالقیت مشروط ہو کر باہر آئے تو وہی تخلیقی عمل نہ صرف یہ کہ بے حد تیز ہو جاتا ہے بلکہ اس میں ندرت و تنوع پیدا ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں رکھی ہوئی دیکھیں نا، روئی صرف گرم ہوتی ہے اور اس میں شعلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب وہی دھوپ جو انسان کے آتشی شیشے میں سے انسانوں نے جو بنایا گزاری جائے تو دیکھیے ایک ثانی شعلہ بھڑک اٹھتا ہے۔ قیام مشرق میں دیکھیں اللہ اور انسان کا مکالمہ پڑا ہوگا، خدا اور انسان کا، اس میں انسان اپنی انہی شوق و شنگ ندرت کاریوں کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی یاغ آفریدم، بیابان و کوسار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، من عالم کے از سنگ آئین سازم، من عالم کے از زہر نوشین سازم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد صفت ربوبیت کو لو، ٹھیک ہے جی۔ کسی شے کا نقطہ اولی سے آخری منزل تک بتدریج وہ جو کمال کو پہنچنا، جس طرح شاعری کی تشبیہ کے اعتبار سے ہی صحیح، بطن صدف میں جو ہے قطر نیساں آہستہ آہستہ بتدریج تربیت پا کر گوہر بن جاتا ہے، لیکن یہ عمل بالکل غیر محسوس اور طویل ہوتا ہے، اس لیے تو غالب کو کہنا پڑا دیکھے کیا گزرے ہے قطرے پہ غور ہونے تک، ہاں آہ کو چاہیے کمر کے اثر ہونے تک۔ لیکن اگر انسان اپنے معاشرتی زندگی میں نظام ربوبیت قائم کر لے اور ہر فرد دوسرے فرد کا مربی، ٹھیک ہے، ربانی بن جائے تو پھر پوچھو سرزمین حجاز کے جو ذرات سے کہ انسانی جوڑوں کی تکمیل
کس طرح برق رفتاری سے ہوتی گئی ہے، اور زمین سے آسمان تک کا یہ سفر معراج کس طرح براق کے کندھوں پر طے ہوتا ہے۔ اس لیے اس شکل میں اللہ کے آفاقی پروگرام کے ساتھ یہ تربیت یافتہ انسانوں کا ارضی پروگرام بھی رفیع کار بن جاتا ہے، اور یوں یہ جتنے بھی مراحل ہیں اور کلام البصر میں طے ہو جاتے ہیں، پلک جھپکتی، جس طرح قرآن کہتا ہے۔ یعنی اس نظام ربوبیت کے اندر ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس میں ہر فرد کی محنت اپنا پورا نتیجہ مرتب کرتی جاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، 3/161۔ ٹھیک ہے، اب ذرا توحید کے اس پہلو کو انسانی معاشرے کے سامنے لا کر دیکھی، اس میں انسانی خوشگواریاں اور ارتقائی لطفکاریوں کی کتنی جنتیں پنہاں ہیں۔ ظاہر انسان امن کی زندگی چاہتا ہے، ہر فرد، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر قوم تلاش امن میں ماری پھر رہی ہے۔ جس سے پوچھو کہے گا امن نصیب نہیں۔ انسان اپنے ہزارہ سال کے تاریخی تجارب کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ حقیقی امن صرف اس معاشرے میں مل سکتا ہے جس میں زندگی جو ہے وہ آئین و قوانین کے مطابق بسر ہوتی ہے، رول آف لا ہو جس میں۔ جس زمین میں رول آف لا نہ ہو وہاں شہنشاہیت سے لے کر ایک ادنا مزدور تک، ٹھیک ہے، کسی کی زندگی امن سے نہیں گزر سکتی۔ ٹھیک، پھر یہ حقیقت ہے کہ جس قدر فضا پرامن ہوگی اس میں اسی قدر انسانی صلاحیتوں کو ابھرنے اور نشوونما پانے کی اپرچونٹی زیادہ ہوں گی۔ دیکھیں دنیا کے مختلف قوموں پر غور کریں، جس ملک میں جو ہے تو آئین کے مطابق زندگی بسر ہو وہاں کی قومیں دماغی صلاحیتوں میں دوسری اقوام سے آگے ہیں۔ آئین کا معنی کیا ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ فلاں کا نتیجہ کام کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر یہ کیا جائے تو اس کا یوں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اگر ان چیزوں کی پابندی کی جائے گی تو کہ اس پر کسی قسم کی کوئی گرفت، کوئی سختی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کی جان و مال، آبرو سب کچھ محفوظ رہے گا۔ امن کا احساس ان تمام زنجیروں کو کاٹ کر الگ پھینک دیتا ہے جن میں انسان کے اعصاب جکڑے رہتے ہیں۔ جس قدر زندگی آئین و قوانین کے مطابق ہوگی اسی قدر انسان کو آزادی ملے گی۔ یہ یاد رکھیں، لا یکلف نفسا الا وسعها کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ قوانین کی پابندی تو کشاد پیدا کرتی ہے، آزادی دیتی ہے، اور جبر آزادی دیتا ہے۔ یہ حالت اس دنیاوی آئین و قوانین کے تحت زندگی بسر کرنے کی ہے جو محکم و استوار یا غیر متبدل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اس قانون کو دیکھو جو توحید کی روح سے مرتب ہوتا ہے۔ کیا مفہوم کیا ہے اس کا؟ تمام کائنات میں ایک ہی قانون رائج ہے جو انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ قانون دوسرے قوانین پر غالب رہتا ہے، دنیا کو کوئی قانون بھی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ یہ قانون اس قدر اٹل، غیر متبدل اور یقینی طور پر نتیجہ خیز ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی یا لغزش کا امکان ہی نہیں۔ قانون کی محکمیت کا یہ عالم ہے کہ انسان کو تو اجازت ہے کہ وہ جس قسم کی روش چاہے اختیار کر لے، لیکن قانون کو اجازت نہیں کہ وہ جس قسم کا چاہے نتیجہ پیدا کر دے۔ جس قسم کی روش انسان اختیار کریں گے قانون جو ہے مجبور ہے کہ اس کے مطابق نتیجہ برآمد ہو۔ اس میں انسانوں کو بھی کوئی رد و بدل کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس کے ہاتھوں سے یہ قانون نفاذ پذیر ہوتا ہے، نہ اس میں کسی کی سفارش چلتی ہے، نہ کسی کی روح رعایت، نہ کسی پر زیادتی، نہ کوئی بے گناہ پکڑا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اس قسم کا قانون نافذ ہوگا اس میں امن و سکون کا ڈیفینیٹلی کیا عالم ہوگا۔ اس معاشرے میں خوف و حزن کا دخل تک نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص جو قانون کی پابندی کرے گا ہر قسم کے خوف سے معمون ہوگا۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے قانون خداوندی کی پابندی کی وہ خوف و اس سے معمون ہو گیا۔ کتنی بڑی ہے یہ ضمانت یا سیکیورٹی۔ جس معاشرے میں انسانوں کو اس قسم کا امن ملے اس میں ان کی خابیدہ قوتیں کس قدر بیدار اور مثبت صلاحیتیں کتنی جلدی مشہود ہو جائیں گی۔ انسانی اعصاب سے بے آئینی کے خوف کا بوجھ اتاری اس کی صلاحیت خود بخود ابھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی مختصر سی مدت میں نہ صرف تمدن کی دنیا میں بلکہ خود انسانی قلوب کی بستیوں میں اس قدر ماہر العقول انقلاب پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، انسانوں تک خدا کا قانون پہنچا دیا اور اس قانون کو اس معاشرے میں نافذ کر دیا۔ انسان سب سے بڑی شخصیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی تھی انسانوں میں۔ انہوں نے سب سے پہلے اعلان کر دیا، کیا جی؟ کیا اعلان کر دیا جی؟ کہ میری حیثیت جو ہے وہ حاکم کی نہیں بلکہ
قانون کے فالوور کیے، انا اول المسلمین، دیکھ رہے، سب سے پہلے میں فالو کروں گا، میں اس کے سر تسلیم قانون متبع ہوں، سر اس قانون کی اطاعت کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اس حقیقت کو سامنے رکھو، لا الہ الا اللہ، قانون صرف ایک اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ محمد رسول اللہ، اور تو اور انسانوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہستی محمد کی پوزیشن بھی اتنی ہی ہے کہ وہ اس قانون کا انسانوں تک پہنچانے والا ہے۔ اسے بھی کوئی حق نہیں کہ کسی پر اپنا حکم چلائے۔ اللہ اپنے قانون میں کسی کو شریک نہیں کرتا، لا یشرک فی حکم ہی احد، ٹھیک ہے۔ جب لوگوں کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ یہاں فی الواقع اطاعت قانون کی، اور قانون بھی ایسا اس میں کوئی انسان کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا، تو ان کے دل و دماغ سے وہ تمام بوجھ اتر گئے جن کے نیچے وہ دب رہے تھے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے، 7/157۔ جب اس طرح سارے بوجھ اتر گئے تو لوگوں کو صحیح معنوں میں آزادی مل گئی، ان کی قوتوں نے پھولنا پھلنا اور نشوما پانا شروع کر دیا، اور چند دنوں میں وہی اونٹ چرانے والے بہترین انسانی صلاحیتوں کے مالک بن گئے۔ دیکھیے ویسٹرن جتنے مورخین ہیں تحقیقات کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی سمجھ نہیں پاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماہر العقول انقلاب پیدا کس طرح کر دیا تھا۔ بات اتنی تھی کہ اس معاشرے میں آئینی زندگی کا امن پیدا ہو گیا تھا، اور اس امن کا لازمی نتیجہ انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما تھی۔ انسان کے اندر بے پناہ قوتیں ہیں، جب وہ قوتیں اس طرح یکلخت ابھر کر بروئے کار آ جائیں تو ان کی روح سے پیدا شدہ انقلاب کا کیا ٹھکانہ ہے، جن میں انسانی صلاحیتیں یوں نمودار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ عام الفاظ میں یہ کہیے کہ وہ انسان نہیں رہتے، کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ان انسانوں کا مقابلہ وہ لوگ کبھی نہیں کر سکتے جن کی صلاحیتیں دبی ہوئی ہوں۔ ہم تو غلام ابن غلام ابن غلام ہے، اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نشو و نما یافتہ صلاحیتیں انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں۔ ہمارے نصیب میں ساری زندگی میں ایک سانس بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم پر قانون خداوندی کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ یہ اتنی بڑی سعادت تھی کہ جب وادی کہنان میں حضرت عمر کا گزر ہوا تو سواری سے اتر کر سجدہ ریز ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کون سا مقام سجدہ تھا؟ فرمایا عمر اس میدان میں اونٹ چرایا کرتا تھا، باپ سخگیر تھا، مار مار کر کھال و دھڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ تھا، آج کا دن ہے۔ عمر اور اس کی خود اللہ کے درمیان کوئی طاقت عائل نہیں۔ آج تمام روزان پر کوئی فرد بھی ایسا ہے جو چھاتی پر ہاتھ رکھ کر عمر کی ہمنوائی میں کہہ سکے کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان کوئی قوت عائل نہیں۔ یہ تھی وہ حقیقت، حریت اور عزیز جو آئین کی سچی پابندی نے ان لوگوں کو عطا کر دی تھی، اور اسی آزادی کا نتیجہ تھا کہ اونٹ چرانے والا عمر دنیا کی ممتاز ترین شخصیت قرار پایا۔ اور ایک حضرت عمر پر کیا موقوف، وہ معاشرہ پورے کا پورا اور تمام صحابہ کرام امت وسطیٰ اور بین الاقوامی قوم کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس حریت بخشی میں خود تربیت نبی کا کتنا بڑا حصہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اس جو ہے وہ لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ حضور نے ساری عمر میں قوانین خداوندی کے نفاذ سے الگ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اپنی طرف سے نہیں منوائی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور کسی سے کچھ فرماتے تو وہ دنیاوی نقطہ نظر سے ادنا آدمی بھی آزادی سے ہی پوچھتے تھا کہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے۔ اگر آپ فرماتے کہ نہیں میری رائے ہے تو نہایت اطمینان سے کہہ دیتا کہ میں اپنے معاملے کو بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کی رائے کو نہیں مانتا۔ ایسا کہنے پر نہ تو کہنے والے کے دل میں کبھی گمان تک بھی گزرتا کہ اس حکم عدولی کا کیا زائد کا ہے نا، صحابی کا ذکر جو ہے طلاق کے معاملے میں بی بی زینب کی ذکر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے قرآن معاشرے میں توحید کے آئینی پہلو کا عملی اثر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطالبہ قرآن کی طرف سے جو کیا جاتا ہے۔ یہ مختصراً اس حقیقت کو دہرا لیں کہ خدا کسی انسان کے ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ ایک موجود فی الخارج جو ہے آبجیکٹو ذات ہے، جسے حقیقت مطلق ایبسولوٹ ریئلٹی کہا جاتا ہے۔ اس اللہ کا تعارف ان صفات کی روح سے ہوتا ہے جس نے خود وحی کے ذریعے بیان کر دی، اور یہ وحی آج اس آسمان کے نیچے صرف قرآن کے اندر ہے۔ اس اللہ کی صفات ایک طرف انسان کے لیے پیٹرن بنتی ہیں، نمونہ بنتی ہیں، دوسری طرف ان کا ظہور اس عالمگیر قانون کی صورت میں ہوتا ہے جو رگ کائنات میں خون زندگی کی طرح جاری و ساری ہے۔ یہی وہ اللہ ہے جس پر ایمان کا مطالبہ تمام مین کائنڈ سے کیا جاتا ہے، بلا لحاظ اس کے کہ وہ اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں یا نہیں۔ نزول قرآن کے وقت عرب میں اہل کتاب بھی موجود تھے جو خدا کو ماننے کے مدعی تھے،
اور ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی جو بلا مذہبی گروہ بندیوں کے لیبل کے خدا پر ایمان رکھتے تھے، عربوں کی تاریخ میں انہیں حنفا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصاراؤں جو مذہبی گروہ بندیوں میں جکڑے ہوئے خدا پر ایمان کے مدعی ہیں، یا بلا گروہ بندی کی تخصیص کے خدا کو ماننے والے، ان کا خدا پر ایمان اس خدا پر ایمان نہیں جسے وہی پیش کرتی ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے بھی اس طرح قرآن خدا پر اثر نو ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اللہ کے منکر ہے۔ کہ یہ جہاں تک قرآن خدا کا تعلق ہے، ان ماننے والوں کا ایمان اور نہ ماننے والوں کا انکار یکساں ہے، جب تک یہ سب قرآن کے بتائے ہوئے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جوہر انسانیت کو تباہ کر دینے والی قوتوں کے خطرات سے محفوظ نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ بلا مذہبی گروہ بندی کے لیبل کے اللہ کو ماننے کے مدعی ہیں، جو لوگ یہودی، عیسائی یا نصارہ اپنے اندازوں کے خدا کو مانتے ہیں، ان کا ایمان جو ہے حقیقی خدا پر نہیں۔ ان میں سے جو بھی اس خدا پر ایمان لائے گا جسے قرآن پیش کرتا ہے، قانون مکافات عمل کے مطابق مستقبل کی زندگی پر اور اس کے بعد قرآنی پروگرام کے مطابق انسانی صلاحیتوں کو ابھارنے والے کام کرے گا، یہ لوگ ہیں جو خوف و حزن کے محفوظ رہیں گے اس سے۔ دیکھیے دوسری جگہ یہ انہی کو دہرایا الفاظ کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو آگے بڑھنے کی راہیں کھل جائیں گی، جس سے اس خدا کو زندگی کا نظر بنا لے اور اس کی قانون کو ایک عالمگیر قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، خدا کے اس تصور کے ساتھ اپنے تصورات بھی شریک کر دی، اس قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو بھی کار فرما سمجھ لیا۔ یاد رکھو اس پر زندگی کی بروماندی کی راہیں نہیں کھل سکتی۔ یہ ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اب جی کچھ صفات ہیں ان کی، تو وہ ہم الاسماء الحسنی ہیں قرآن کے، تو میں تھوڑا ان پہ آؤں گا جی، کہ یہ کس قدر خوبصورتی سے قرآن میں دیے ہوئے ہیں جی۔ ہاں دیکھیں جی، یہ الحشر سورہ ہے اور اس کی کوئی 22-23 اور 24-25 آیات ہیں جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ہاں، اور یہ ان عظمتوں کا مالک ہو کیوں نہ ہو، یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس کے سوا کائنات میں کسی اور کا اختیار و اقتدار نہیں، اس کے ساتھ ہی وہ حاضر و غائب سب کا علم بھی رکھتا ہے، وہ ہر شے کے متعلق جانتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت کیا ہے، اس کے جو ممکنات ہیں وہ کیا ہیں، وہ کیا کچھ بننے کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ یاد رکھو یہ غیب و شہادت کا امتیاز انسانی نقطہ نگاہ سے ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک سب مشہود ہی مشہود ہے۔ ان صلاحیتوں کی بروبندی کے لیے جس قدر سامان نشو و نما کی ضرورت ہے، رحیم سب اللہ کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، رحمان۔ اگلی آیا ہے 23 جی، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس اللہ کی طرف سے اس کے سوا کائنات میں کسی اور کا اقتدار اختیار نہیں، ساری کائنات اس کی مملکت ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کے سوا کسی کا قانون کار فرما نہیں، اس کے اقتدار اور علم کی وسعت لا انتہا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ذات مکمل ترین اور ہر نقص سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ سلام اور مومن، وہ ہر ایک کی ذات کو تکمیل کے سامان عطا کرتا ہے، وہ کائنات کو تقریبی قوتوں کے ساتھ سے محفوظ رکھتا ہے اور کوئی شے اس کی نگہبانی کے دائرے سے باہر نہیں، اس سے ہر قسم کا غلبہ و تسلط حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں العزیز الجبار، اس کی وجہ سے پروگرام کی تکمیل تک پہنچانے کی قوت رکھتا ہے، اس نے ہر شے کو اس طرح اپنے قانون کی اس میں باندھ رکھا ہے، اسپرٹس میں، جس طرح ٹوٹی وہ ہڈیوں کو باندھتے کہ جڑ جائیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے مقام سے ادھر ادھر نہ ہٹ سکیں، جبار۔ اس طرح نظام کائنات میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے ساتھ کسی اس کا کوئی ہمسر نہیں، ہم سبحان اللہ عما یشرکون، عظمت و کبریائی سب اسی کے لیے ہے، اس سے بہت دور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور قوت اور اقتدار کو بھی سمجھا جائے۔ یہ وہ کچھ چند ایٹریبیوٹس ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے ایسے کہ جی ٹھیک ہے۔ یہ
آپ حیران ہوں گے. دیکھیے تھوڑی سی مختصر یہ آیت ہیں کچھ، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی گوش گزار کر دوں جی. نظریہ ارتقاء کا اس قدر ایجاز دیکھیے کمپیکٹ کر دیا ایک آیت میں سمو دیا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ 59/24 3 لفظوں میں اربوں سالوں کا ارتقا بند کر دیا. یہ اعجاز انفس و آفاق کی تمام تحقیقات ان آیات قرآن کو ثابت کریں. یہ عقل انسانی سے ماورا سرچشمے سے دیکھ رہے ہیں آپ کو ثبوت، ویلیڈیشن ہو رہی ہے. شروع سے نظریہ چلا رہا تھا کہ کائنات اور تمام مخلوق بشمول انسان جس طرح آج ہے تو اسی شکل میں پہلے دن خدا نے اس طرح بنا دی. اسپیشل اس کی کریشن کی بات کرتے تھے سب. قرآن نے اس آج سے کوئی 150 سال پہلے، 200 سال پہلے قرآن نے تردید کی ہوئی 1400 سال پہلے کہ یہ کروڈ فارم میں اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد گردش ایک طویل پیریڈ میں دے کر اس سے تمام حشو و زوائد الباری الگ کی. ٹھیک ہے، پھر اسے موضوع فارم دے دیا. جس طرح کمہار جو ہے چاک پر مٹی کا تھوبا گھما گھما کر ہاتھوں سے زائد مٹی ہٹا کر الگ کرتا جاتا ہے، پھر آخر میں سے سرائی پیالہ کسی اور شکل میں مکمل کرتا ہے. یہ تمام بڑے بڑے فاسلز جو ہیں متحجرہ باڈیز دیکھیں آج موجود ہیں. شروع میں بڑے بوجھل بندے مگر موجودہ شکل جیسے مگر مچ انسان ان تمام مناظر سے گزر کر آیا. پہلے اس کی ابتدائی پھر یہ بوجھل پن الگ کیا، پھر فائنل المصور ہو گیا، موجودہ شکل میں آیا. دیکھ رہے سلسلہ ارتقاء میں 3 منازل گرائی ہیں. قرآن کہتا ہے تو چند صفات خداوندی ہیں، یہ اللہ اسماء الحسنہ ہیں، لیکن وہ تو لا تعداد الماء الحسنہ ہیں. صفات تمام توازن کے ساتھ، رحمان و رحیم کے ساتھ، جبار و متکبر بھی جو بظاہر تم متضاد ہیں مگر توازن سے یہ صفت الحسنہ ہو گئی ہیں. جس طرح عیسائی صرف رحم والی صفت لکھ کر ایک طرف الہاد کی طرف نکل گئے کہ اعمال کی روح سے بخشش نہیں ہو سکتی، صرف رحم سے ممکن ہے، اور وہ بھی مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر. یہودیت میں تو توبے کا دروازہ ہی بند کر دیا، بعض آفرینی کی گنجائش ہی نہیں. نشو و نما ذات کی تو بعض آفرینی کے بات ہی ممکن ہے. مومن توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر ہے ظالموں سے تو رحمی نہیں کر سکتا ورنہ چاروں طرف فساد پھیل جائے گا. اس لیے جوار و عزیز ہونا ضروری ہے تاکہ ظالموں کا ہاتھ روکا جائے. یہ تو تمام صفات ایک مومن اور اس کی جماعت اور معاشرے میں توازن کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک دیکھ رہے آگے کہا یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. 59-24 ان صفات کو محسوس شکل میں لانے کے لیے جس طرح کائنات کی ہر شے جو ہے میوے کار ہے تیزی سے اور پوری طرح صلاحیتوں کے ساتھ، تم بھی وہ معاشرہ ان الاسماء الحسنہ جو ہے ان کے اوپر اسٹیبلش کرو جس میں قوت کا استعمال چنگیزیت نہ ہو بلکہ حکمت و دانش ہو جو قرآن عطا کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ جی. ہاں تو یہ جو نئی امت وہ کنتم امت خیر اخرجت للہ جو تھی، یہ جو نئی امت جو ہے الباری کے پروگرام پر دیکھیں استوار کی جا رہی ہے. دیکھ رہے مخلوط معاشرہ تھا پہلے میں بتا چکا ہوں جس سے الباری کے عمل کے ذریعے ایک نئی امت وجود میں لائی جا رہی ہے. نظریہ کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم 60/1 یعنی تقسیم رزق صرف اس کے قوانین سے، ربکم سے یہ مراد. اور اس نظریے کے مخالفین خارج دار ہی کیوں نہ ہوں دلوں کے اندر سے بھی ان کے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم